السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نئے سال کی شروعات محرم سے ہو چکی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے، اس لیے کہ انگریزیت کے اس دور میں اور انگریزی تعلیم میں ڈوبے ہوئے اس زمانے میں اسلامی روایات کھوتی چلی جا رہی ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی انگریزی تعلیم کو اور انگریزی کلچر کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، اسلامی کلچر کو اور اسلامی تہذیب کو دن بدن وہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر خود کو بھی اور ہماری فیملی اور بچوں کو بھی اس بات سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے کہ اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اور جس طریقے سے انگریزی میں مہینے ہیں اسی طریقے سے اسلامی مہینے بھی ہیں، جس کی شروعات محرم سے ہوتی ہے۔ بہت سارے سال ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا ہو گیا، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 60 سال کا ہو گیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی میں کچھ انقلاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ گزشتہ سال محرم کا مہینہ جب شروع ہوا تھا، اس وقت میری جو پوزیشن تھی ہر اینگل سے، آج محرم کا مہینہ پھر شروع ہو رہا ہے اور میری وہی پوزیشن ہے، تو ایک سال میں میں نے کیا کیا، یہ حساب ہر آدمی کو اپنے آپ سے لینا چاہیے۔ لیکن یہ ایسا دور ہے، بہت دکھ کی بات ہے کہ اس زمانے میں انسان ایسا لگ جاتا ہے، ایسا مست ہو جاتا ہے کہ جب داڑھی کے بال سفید ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، آنکھوں کی بینائی میں کمزوری آنے لگتی ہے، کان کے سننے میں جب کمزوری آنے لگتی ہے، تب انسان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ورنہ انسان نشے میں رہتا ہے، مستی کی کیفیت میں رہتا ہے، وہ بھی مشینوں کی طرح گھومتا رہتا ہے، پیسے نکالتا رہتا ہے، پیسے خرچ کرتا رہتا ہے، پھر گھومتا ہے، پھر پیسے نکالتا ہے۔ تقریباً آج کے دور کے تمام انسانوں کی زندگی کا محور یہی ہے، کماؤ خرچ کرو، کماؤ خرچ کرو۔ اس لیے آج کے اکثر انسان تو بے خبری والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک کا دن پورا ہوتا ہے، لیکن کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں سے ایک دن آج چلا گیا۔ حالانکہ دکان ہر مہینے کے اینڈ میں ہم اس کا حساب کرتے ہیں، ہر سال کے شروع میں ہم اس کا حساب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا ہم اپنا ایک حساب رکھتے ہیں، ہمارے خرچ کا ایک حساب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے تو ہماری اپنی لائف اور زندگی کا حساب نہیں ہے۔ حالانکہ دوستو، کاروبار سے بھی کہیں زیادہ اہم، پیسوں سے کئی گنا زیادہ اہم، بہت سی دنیاوی چیزوں سے کئی گنا زیادہ اہم ہر انسان کی اپنی لائف، ہر انسان کی اپنی زندگی اور اس کو ملنے والا ایک چانس ہے جو ہمارے مالک نے ہم سب کو دیا ہے۔ چاہے کسی کو 30 سال دیے ہوں، کسی کو 35 سال دیے ہوں، کسی کو 60 دیے ہوں، کسی کو 100 دیے ہوں، کسی کو 100 سے زیادہ دیے ہوں، یہ ایک گولڈن چانس ہے۔ یہ وقت پھر لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اور انگریزی میں تو کہاوت ہے the time is money، پیسہ، وقت یہ پیسہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں the time is gold، پیسہ، وقت یہ سونا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں کہاوتیں ادھوری ہیں، اس لیے کہ انسان کے پاس سے اگر مال چلا گیا تو ہو سکتا ہے وہ انسان جو غریب ہو چکا وہ پھر سے مالدار بن جائے۔ جس انسان کے پاس گولڈ اور سونا تھا وہ چلا گیا، بہت ممکن ہے کہ وہ سونا اس کے پاس واپس آ جائے۔ لیکن عربی کی کہاوت اس کے لیے بہت فٹ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الوقت هو الحیاہ، وقت یہ زندگی ہے، اور زندگی اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو وہ زندگی لوٹ کر دوبارہ نہیں آتی۔ اسی لیے کسی نے بہت اچھا ایگزامپل بیان کیا ہے کہ وقت یہ برف کے جیسا ہے کہ برف کو ہر حال میں پگھلنا ہے۔ اگر برف کسی باؤل میں رکھا ہوا ہے، کسی برتن میں رکھا ہوا ہے، تو یہی برف پانی بن جائے گا اور وہ کسی کو پینے کے لیے کام آئے گا۔ لیکن یہی برف اگر مٹی میں رکھ دیا، زمین میں رکھ دیا، تو یہ کیچڑ پیدا کرے گا اور اس کی وجہ سے راستے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ یہی کچھ حال ہے ہماری زندگی کا کہ اگر ہم نے زندگی کو صحیح یوٹیلائز کیا، صحیح طور پر اس کو یوز کیا، تو یہ زندگی کا ریٹرن ہمیں اچھا ملے گا۔ اور اگر ہم نے اس زندگی کو برباد کر دیا، جیسا کہ آج کے اکثر انسان برباد ہی کر رہے ہیں، تو اس زندگی کا ریٹرن ہمیں برا ملے گا۔ یہ بہت اچھا ایگزامپل ہے یہ سمجھنے کے لیے
کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، لیکن آج کے انسان دوسری سائٹ کی چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، نہیں دیتے، تو وقت کو وہ بالکل امپورٹنس نہیں دیتے۔ کہا جاتا ہے تم وقت کی قدر کرو، وقت تمہاری قدر کرے گا۔ اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بتائی، ہلا دینے والی روایت ہے، وہ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کی عدالت سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اس انسان سے 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے پرچہ اور پیپر دنیا میں لیک کر دیا کہ میں تمہیں یہ سوال پوچھنے والا ہوں۔ نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا، ہم نے تم کو زندگی دی تھی، انسانوں تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے تم کو 60 سال دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اس 60 سال کا حساب لاؤ، اور پوری لائف میں جو سب سے پریشیس ٹائم ہے وہ ہے جوانی کا۔ اسی لیے دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، وان شبابہ فیما ابلا، ہم نے تم کو جوانی دی تھی، جوانی کی طاقت اور ہوتی ہے، جوانی کے جذبات ایموشنز اور ہوتے ہیں، تمنائیں اور ہوتی ہیں۔ ہمارا مالک کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تیسرا سوال ہمارا مالک ہم سے پوچھے گا وعن مالہ، اپنے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کو، پیسوں کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ انکم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور جانے کے بارے میں بھی، خرچ کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ سورس آف انکم تمہارے کیا تھے۔ کسی انسان کو دکھی کر کے تو تم نے نہیں کمایا، اور صرف عیاشیاں تو نہیں کی، ہم نے تم کو مال دیا تھا، کیا غریبوں کی تم نے خدمت کی؟ یہ سوال اللہ قیامت کے دن ہر انسان سے پوچھیں گے۔ اور آگے آخری سوال کے بارے میں فرمایا اور تم نے علم حاصل کیا تھا، نالج حاصل کیا تھا، اپنے جانے ہوئے پر تم نے کیا عمل کیا؟ اس پر تم نے کچھ اس کے مطابق زندگی کو گزارا یا نہیں؟ یہ روایت کافی ہے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کہ ٹائم یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی وفات اور شہادت یہی محرم کے مہینے میں ہوئی ہے، انہوں نے بھی ایک بات ارشاد فرمائی، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، انسانوں اپنے آپ کا آڈٹ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا آڈٹ کیا جائے۔ دکان کے آڈٹ تو سب کرتے ہیں، بزنس کے آڈٹ تو سب کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری عمر کا آڈٹ ہے کہ کیا ہم جو زندگی لے کر آئے ہیں، کیا اس زندگی میں ہم کچھ کام کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ کھانا پینا، گھر بنانا، فیملی کے ساتھ صرف رہنا، یہ تو دوسرے کریچر بھی کرتے ہیں۔ انسان کو بہت اونچے مقصد کے لیے مالک نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ایک دوسری بات فرماتے ہیں، وَزِنُوا أَنفُسَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، تم اپنے آپ کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بہرحال حدیث نبوی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باتوں کے ملانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا وقت قیمتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کا ایک شیڈیول بنائیں، ایک ٹائٹ شیڈیول بنائیں، اور اسٹرکٹلی ہم اس کو فالو کریں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وقت میں برکت ہوگی، اور یہی نئے سال کا پیغام ہے کہ انسانوں تم نے بہت سال خرچ کر دیے اللہ کے واسطے، اب یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس کو باقی سالوں جیسا مت گزارو، اس کو پچھلے سال سے کچھ بیٹر بنانے کی، کچھ اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ فزیکلی بھی اچھے بنو، مینٹلی اچھے بنو، مالک سے رشتہ اچھا اور بہتر بناؤ، انسانوں سے رشتہ اور بہتر بناؤ، غریبوں کی خدمت اور زیادہ کرو۔ یہ سب نئے سال کا پیغام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق لینے والے بنیں اور سنجیدگی سے اب ہم اس پر متوجہ ہو جائے کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ دوستوں سے ملنا، اچھے دوستوں سے
اس نیت سے کہ یہ مجھ سے بہتر ہیں، مجھے کچھ سیکھنے ملے گا، یہ بھی نیکی ہے۔ وقت کو استعمال کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت انسان عبادت ہی میں لگا رہے ہیں، عبادت بھی ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جن میں ہم اپنے وقت کو اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔